بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الایجاب والقبول فی المزایدۃ، بیع مزایدہ کے اندر ایجاب و قبول کی صورتیں، کہ اس کے اندر ایجاب و قبول کیسے ہوگا اس کا طریقہ کار بتلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اذا نادى البائع او وکیلہ علی السلعۃ علی اساس المزایدۃ، جب بائع یا اس کا وکیل جو ہے وہ آواز لگائے سامان کی فروختگی کا علی اساس المزایدۃ، بیع مزایدہ کی صورت پر، بنیاد پر، وجعل الحاضرون یقدمون عروضهم، اور حاضر لوگ اپنی بولیاں پیش کرنے لگ جائیں، اپنی بولیاں پیش کرنے لگ جائے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں دکانوں کے اندر۔ فإن البيع لا يتم إلا بموافقة البائع، تو بیع اس وقت تک تام نہیں ہوگی جب تک بائع اس کے ساتھ موافقت نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف بولی لگانے والے لوگ بولیاں لگاتے جائیں گے، ایک کہے گا میں 10 کا لیتا ہوں، دوسرا کہے گا میں 15 کا لیتا ہوں، تیسرا کہے گا میں 20 کا لیتا ہوں۔ اب یہ بیع تام نہیں ہوگی جب تک بائع نہ کہے گا چلو ٹھیک ہے آپ 20 کا لے لیں یا آپ 15 کا لے لیں، تو جب تک وہ قبول نہیں کرے گا، موافقت نہیں کرے گا مشتری کے اس ایجاب کے ساتھ، تب تک بیع تام نہیں ہوگی۔ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، کہتے ہیں اس مسئلے میں فقہا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ خِلَافٌ فِي الْاصْطِلَاحِ، اگرچہ یہاں اصطلاحی طور پر اختلاف تو ہے، جیسے کہ ایجاب و قبول کے بحث میں گزر چکا نا بھائی، ہمارے نزدیک ایجاب تو یہ ہے کہ جو آدمی پہلی بات کہتا ہے، وہ چاہے وہ مشتری ہو چاہے وہ بائع ہو، جو عقد کی بنیاد رکھتا ہے، اور اس کو جو ہم کیا کہیں گے موجب کہیں گے، اور اس کا جو بات ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے ایجاب کہیں گے۔ حیث ما يصدر من كل من الحاضرین بقصد الشراء هو ایجاب عند الحنفیہ، حاضرین سے شراء کی قصد پر جو کچھ بھی صادر ہو رہا ہے احناف کے نزدیک وہی ایجاب ہے۔ کیا ہے؟ حاضرین سے کچھ بھی اس وقت جو صادر ہو رہا ہے تو وہ حنفی کے نزدیک کیا ہوگا ایجاب تصور کر لیا جائے گا۔ وموافقت البائع قبولا، اور جب بائع موافقت کرے گا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تو یہ قبول تصور کیا جائے گا۔ اما علی اصطلاح المذاہب الثلاثۃ الاخرى، ہاں جو دیگر مذاہب ہے، دیگر مذاہب کا مطلب شافعی، مالک اور اس طرح حنابلہ، فموافقت البائع ایجاب متاخر، بائع کی موافقت اختیار کرنا یہ ایجابی مؤخر ہے، اور مشتری کا پہلے سے اپنی بولی پیش کر لینا یہ ان کے نزدیک کیا ہے قبولی مؤخر، قبولی مقدم ہے۔ وما صدر من المشتری، جو مشتری سے صادر ہو فهو قبول متقدم، وہ قبول متقدم ہے۔ وهذا اختلاف فی الاصطلاح فقط، کہتے ہیں یہ اختلاف صرف اصطلاحی ہے، عملی دنیا میں ظاہر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کما فصلناه عند تعریف الایجاب والقبول، جیسے کہ ہم نے اس کی پوری تفصیل کر دی ہے ایجاب و قبول کی تعریف کے اندر۔ ولكن المذاهب كلها متفقة على أن البيع لا ينعقد بمجرد طرح المبيع في المزايدة، لیکن تمام مذاہب اس بات پر متفق ہے کہ بیع تام نہیں ہوگی، منعقد نہیں ہوگی بمجرد طرح المبيع في المزايدة، کہ صرف مبیع کو پیش کیا گیا ہے، بیع مزایدہ کے اندر مبیع کا پیش کرنا، اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی۔ دکاندار نے کہا کہ بھائی یہ چیز میں بیچ رہا ہوں، ایک کہتا ہے میں 10 کا خریدوں گا، دوسرے کہتے ہیں 15 کا خریدوں گا، تو اس کا یہ مبیع کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ اس کے ذریعے سے بیع منعقد نہیں ہوگی جب تک وہ بولی لگائیں گے نہیں اور یہ ان کے ساتھ موافقت کریں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ بل یجب ان یکون هناك موافقت من البائع على احد العروض، بلکہ یہاں لازم ہے کہ بائع کی طرف سے موافقت پائی جائیں على احد العروض، پیشگیوں میں سے کسی ایک پیشگی کے، بولیوں میں سے کسی ایک بولی کے ساتھ، ایک نے 15 لگائے، ایک نے 20 لگائے، ایک نے 25 لگائے، ان 3 بولیوں میں سے جب تک بائع کسی ایک کے ساتھ موافقت نہیں کرے گا تب تک بیع تام نہیں ہوگی۔ هل يلزم البائع ان يقبل العطاء الاکثر،
کیا بیع پر یہ لازمی ہے کہ عطائے اکثر کو وہ قبول کر لیں؟ عطائے اکثر کا مطلب جو زیادہ بولی لگے. اب جو زیادہ بولی لگ گئی تو بیع پر زیادہ بولی کو قبول کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر دیکھیں 20 بھی بولی لگی، 30 بھی لگی، 40 بھی لگی، اب یہاں رک گئی تو سب سے زیادہ بولی 40 کی ہے، تو کیا یہ 40 کی بولی اب بیع کے اوپر قبول کرنا لازم ہے یا اس کے پاس کوئی اختیار ہے؟ وہ 30 والی بھی قبول کر سکتا ہے، 20 والی بھی قبول کر سکتا ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے کہ نہیں؟ اور خواہ مخواہ اب اس کو بیچنا پڑے گا یا یہ کہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں نہیں بیچتا، میں نہیں بیچتا. اب بات سمجھ میں نہیں؟ یہ دونوں یہ باتیں کر رہے ہیں. وظاہر مما ذکر الفقہاء من ان تقدیم العطاء ایجاب یحتاج الى قبول البائع. کہتے ہیں ظاہر یہ ہے جو فقہاء نے ذکر کیا ہے من ان تقدیم العطاء ایجاب، کہ اپنی بولیاں پیش کرنا. میں نے پہلے بتایا تھا کہ لفظ عطا اور لفظ عرض دونوں ایک قریب ایک ہے. ایجاب یہ ایجاب ہے، یحتاج الى قبول البائع یہ بائع کے قبول کی طرف محتاج ہے. وان البائع لا يلزمه ان يقبل ازيد عطاء قدم الیہ، اور بائع پر یہ لازم نہیں ہے کہ عطاؤں میں سے جو زیادہ عطا ہو جو اس کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے اس کو قبول کر لیں، یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے. بل يحق له ان يرفض جميع الاعطیہ، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ ان تمام بولیوں کو رد کر دیں، چھوڑ دے، بھائی مجھے منظوری نہیں ہے، میں نہیں بیچتا. ويمسك عن الندى اذا ظهر له انه لم يتقدم احد بعطاء يلائمه، اور اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ندا ہی کو روک دیں، آواز لگانا ہی چھوڑ دیں جب اس کے سامنے کی بات واضح ہو جائے کہ ایسا کوئی نہیں جو اس کے مناسب داؤ اور قیمت لگائے، باؤ لگائے. اب بات سمجھ میں نہیں؟ مثال کے طور پر وہ یہ سمجھنے لگا بھائی کہ ہزاروں کی چیزیں اور لوگ کڑے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھائی 50 کا دے دو، دوسرا کہتے ہیں 100 کا دے دو. اب بولی جاتے جاتے وہ جو 1000 تک پہنچی، لیکن وہ چیز کتنی کی ہے؟ ہزاروں کی ہے. بات سمجھ 10,000 کی ہے اور بولیاں لگ رہی کس کی؟ 500 کی اور 100 کی، 150 کی، زیادہ سے زیادہ 1000 کی. تو یہ تو چونکہ مناسب قیمت نہیں ہے، لہذا اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ بھائی میں نہیں بیچتا. وهل يجوز للبائع ان يقبل عطاء اقل بعدما تقدم آخر بعطاء اکثر؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے. کیا بیع کے لیے جائز ہے کہ عطاؤں میں سے جو اقل عطا ہے بعدما تقدم آخر بعطاء اکثر، بات اس کے کہ ایک آدمی نے زیادہ عطا پیش کیا ہے تو کم عطا کو یہ قبول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ مثال کے طور پر امیر اکبر نے بولی لگائی 20 روپے کی اور اسامہ نے اپنی بولی پیش کی 25 روپے. تو اب ان کی بولی، امیر اکبر کی بولی کم ہے اور اس کی بولی زیادہ ہے، تو کیا بائع کو اس بات کا اختیار ہے کہ اس زیادہ بولی کے ہوتے ہوئے وہ کم بولی کو قبول کر لیں اور اس پر بے کام کر لیں؟ اب بات آئی سمجھ میں؟ یہ اختیار اس کے پاس ہے یا نہیں؟ قد صرح المالکیہ بجوازہ لہ، کہتے ہیں مالکیہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ اس کے لیے جائز ہے کہ بھائی وہ زیادہ بولی کو چھوڑ کر کم بولی پر بھی دے سکتا ہے، 25 والے کو چھوڑ کر وہ 20 والے کو بھی دے سکتا ہے. فقال ابن رشد ومخیر فی ان یمزیها لمن شاء ممن اعطى فيها ثمنا وان كان غیره قد زاد علیہ. کہتے ہیں بائع کے لیے جائز ہے کہ وہ بے کو جاری رکھیں لمن شاء، اس شخص کے جس کے لیے چاہتا ہے، ممن اعطى فيها ثمنا جنہوں نے پیسے دیے، وان كان غیره قد زاد علیہ، اگرچہ دوسرے آدمی نے اس کے پیسوں سے زیادہ پیسے دیے یا زیادہ بولی لگائی ہے. بائع کو کیا ہے؟ اختیار ہے، مخیر، اس کو اختیار ہے. وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ صَرَاحَةً عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ، حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں، اس بارے میں نے علماء حنفیہ کے پاس کوئی تصریح یعنی کوئی جزیہ صراحتاً مجھے نہیں ملا. ولیکن دیکھیں یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، وَلَمْ أَجِدْ، کہتے ہیں میں نے نہیں پایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ موجود نہیں ہے. حضرت کہتے ہیں میرا مطالعہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا کہ ایک کوئی ایسے جزیہ سامنے آ گیا ہو احناف کے نزدیک جس طرح کی کن کے مالکہ کے نزدیک ہے. ولیکن ظاہر انہ یسعہ ذلک،
لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس کی اس بات کی اجازت ہے. لأن كل عطاء ایجاب مستقل عند الحنفیہ، اجازت اس لیے ہے کہ ہر بولی لگانے والی جو بولی لگاتا ہے نا وہ مستقل ایجاب ہے. کیا ہے؟ اس نے 20 کی بولی لگائی ہے مستقل ایجاب، اس نے 25 کی لگائی ہے مستقل ایجاب ہے. کس نے کیا لگائی؟ ہر ایک بولی لگانے والے کی جو بولی ہے وہ مستقل ایجاب ہے. جب وہ مستقل ایجاب ہے وَلِلْبَائِعِ أَن يَقْبَلَ مِنْهَا مَا شَاءَ، تو بائع کو یہ اختیار ہے کہ بھائی ان مستقل ایجابوں میں سے کسی ایک ایجاب کو قبول کر لے. ولیکن ذکر الحنفیہ، لیکن حنفی نے یہ ذکر کیا ان البائع انکف عن النداء بعد ما تقدم احد بعطاء، جب ایک شخص نے اپنا عطا کو پیش کیا اور بائع بھی اس کے بعد آواز لگانے سے رک گیا، جیسے کہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب بائع کو جو ذہن کے اندر بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے بیچنی ہے 500 روپے کی، اب بولی کے لیے پیش کر دیتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں 100 روپے کی، 200 کی، 300 کی، 400 کی، ایک آ جاتا ہے 500 کی، اور وہ دکاندار پہلے ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے 500 کے بچنا ہے. یہاں وہ اپنی آواز لگانے کو چھوڑ دیتا ہے. جب پہلی بار بولی لگی 100 روپے کی، اس نے کہا، پھر بھی آوازیں لگاتا رہا. 200 کی لگی، پھر بھی وہ آوازیں لگاتا رہا. 300 کی لگی، پھر بھی وہ آواز لگاتا رہا. لیکن جب 500 کی لگی تو اس نے آواز لگانا بند کر دیا. اب اس کے بعد کیا معاملہ ہے؟ کہہ رہے ان البائع انکف عن النداء، اگر بائع جو ہے آواز لگانے سے رک جائے بعد ما تقدم احد بعطاء، بعد اس کے کہ کس شخص نے عطا پیش کر دیا، ورکن الیہ، اور بائع اس کی طرف جھکا بھی، مطلب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اس کو بیچنا ہے. فلا يجوز للآخر ان يزيد على ثمنه، اب حاضرین کے لیے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ اب اس سے زیادہ کی بولی پیش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ فإنه بعد ركون البائع يدخل في النهي عن الصوم على صوم أخيه، اس لیے کہ جب بائع اس بولی کی طرف مائل ہو گیا، جھک گیا، تو اب یہ صوم علی الصوم کے زمرے میں آ گیا. اب اس کے بعد اگر آپ بولی لگائیں گے تو یہ صوم علی الصوم کے قبیل سے ہوگا، اور شریعت نے اس کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے. ولو كان المنادی دلالا للبائع، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، عموماً آج کل یہی ہے، یہ جتنے بھی نینامی کام دکان ہے نا، بیع مزایدہ پر والی دکان جتنی بھی ہے، یہ تو سیٹ خود نہیں چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی ملازم بنائے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دلال رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اب بات سمجھ میں نہیں، بروکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بتلاتے ہیں ولو كان المنادی دلالا للبائع، اگر یہ آواز لگانے والا بائع خود نہیں ہو بلکہ اس کا بروکر ہو، اس کا دلال ہو، وطلبها انسان بثمن، اور ایک شخص نے جو ہے نا اس کو طلب کیا بثمن، ایک خاص ثمن مقدار بتلا کر، فقال الدلال، اب دلال نے کہا حتی اسأل المالک، کہ میں مالک سے پوچھتا ہوں. فلا باس لغیر ان یزید بعد ذلك فی هذه الحالہ، ہاں اب اس حالت کے اندر کوئی دوسرا آدمی اس سے زیادہ ثمن پیش کر سکتا ہے، کیونکہ اب بائع کا جھکاؤ اس کی طرف ہوا نہیں ہے، بلکہ دلال کہہ رہے ہیں میں بائع سے پوچھ رہا ہوں، تو پتہ چلا کہ جھکاؤ نہیں ہے بائع کی طرف سے، یہ صرف اور صرف دلال کی طرف سے یہ بات ہے کہ چلو میں مالک سے پوچھتا ہوں. تو گویا کہ یہاں بیع تام بھی نہیں ہوئی اور رکون نہیں پایا گیا بائع کی طرف سے، جھکاؤ نہیں پایا گیا بائع کی طرف سے. لہذا اب اگر کوئی دوسرا شخص زیادہ کی بولی پیش کرتا ہے تو یہ صوم علی صوم کے زمرے میں نہیں آتا. فإن أخبر الدلال المالک، اگر دلال نے مالک کو خبر دے دی کہ بھئی وہ آدمی جو ہے 500 کی بولی لگا رہا ہے، لے رہا ہے 500 کا، فقال بِعْهُ بذالک، اب بائع نے کہہ دیا کہ چلو اس پر بیچو 500 کی، وقبض الثمن، اور 500 روپے پر قبضہ کر لو. اب جب اتنی بات بائع نے کہہ دی تو فلیس لأحد ان یزید بعد ذلك، اب اس کے بعد کوئی بولی نہیں لگا سکتا. کیوں؟ وہذا صیام علی صوم الغیر، اس لیے کہ یہ صوم علی صوم کے زمرے میں آتا ہے اور یہ جائز نہیں. وهذه المسألة تدل على ان للبائع عند الحنفیہ ان يقبل عطاء اقل، کہتے ہیں یہ مسئلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے
کہ احناف کے نزدیک بائیں کے لیے جائز ہے کہ وہ عقل عطا کو بھی قبول کر سکتا ہے، عقل عطا کو بھی قبول کر سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی یہاں تک فقہی باتیں اور ہمارے فقہا کی لکھی ہوئی باتیں۔ اب اس کے دور حاضر کے قوانین کے ساتھ یہ تطبیق کراتے ہیں۔ کہتے ہیں والقانون الانگلیزی فی اصلہ موافق لہذا المبدأ، جو انگریزی قوانین ہے، معاصر قوانین، کہتے ہیں اس مبدأ میں یہ فقہی عبارتوں کے ساتھ موافق ہے۔ کما یظہر من مادہ 246 من قانون بیع المال، ولیکن صدرت بعض قرارات المحکمۃ الانگلیزیہ، البتہ بعض قانونی فیصلے ظاہر ہو گئے ہیں، صادر ہوئے ہیں، بأن من اعلن المزایدہ، اس طور پر کہ جو شخص مزایدہ کا اعلان کرتا ہے، بیع المزایدہ کا اعلان کرتا ہے، فإنه قد الزم نفسه مبتدئيا ان من يقدم العطاء الاعلى، تو گویا کہ وہ ابتدائی سے اپنے اوپر اس بات کو لازم کرتا ہے کہ جو بھی زیادہ عطا پیش کرے گا، جو بھی زیادہ بولی لگائے گا، یکون مشتریا للبضاعۃ المعروضہ، تو وہ اس پیش کی ہوئی مبیع کے لیے یا اس پیش کیے ہوئے سامان کے لیے مشتری بن جائے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ گویا کہ وہ جب سامان کو پیش کرتا ہے نا، تو اپنے اوپر یہ لازم کرتا ہے کہ جو بھی زیادہ قیمت لگائے گا مجھ پر لازم ہوگا کہ میں یہ اس کے اوپر بیچوں اور وہ اس کا خریدار بن جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ ہاں بل حاصل ہو، اچھا ولیس حاصل هذا القرار، کہتے ہیں اس عدالتی فیصلے کا حاصل یہ نہیں ہے ان البیع ينعقد بمجرد عرض العطاء الاعلی، کہ صرف عطاء اعلی پیش کرنے کی وجہ سے بیع منعقد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، فیصلہ یہی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے سے حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ لازم نہیں آتا کہ عطاء اعلی کے ساتھ بیع منعقد ہی ہو جائے، بل حاصل ہو، بلکہ اس کا حاصل یہ ان من اعلن المزادہ، جس نے بیع مزاد کر دی، میں نے پہلے بتلا دیا تھا یہ مختلف نام ہے، بیع میں یزید بھی کہتے ہیں، بیع مزایدہ بھی کہتے ہیں، بیع مزاد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیلام بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں، تو یہاں دوسرا نام ذکر کیا ہے۔ من اعلن المزادہ، جس نے بیع المزایدہ کا اعلان کر دیا، فإنه وعد بالبيع لمن يقدم اعلى عطاء، تو گویا کہ اس نے وعدہ کر دیا بیع کا اس شخص کے ساتھ جو زیادہ عطا پیش کرے، جو زیادہ بولی لگائیں۔ وَيُمْكِنْ أَن يُلْزَمَ بِوَعْدِهِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اب یہ وعدہ اس کے اوپر کیا کیا جائے، لازم کیا جائے۔ وقد صدرت بعض القرارات على أن من يعلن المزايدة على أملاك حکومیہ، کہتے ہیں بعض عدالتی فیصلے اس بات پر بھی صادر ہوئے کہ جو شخص حکومتی املاک کے اوپر مزایدہ کا اعلان کرتا ہے، حکومتی املاک کے اوپر کیا کرتا ہے، بیع المزایدہ کا اعلان کرتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے نا، بہت ساری چیزیں حکومت کے پاس جمع ہو جاتی ہے، پھر وہ نیلام کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اب ایک شخص کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ بھئی جاؤ اس کو بازار کے اندر اس کو نیلام کر دو، کیا کر دو؟ نیلام کر دو، یا حکومت خود ٹینڈر جاری کر دیتی ہے، بھائی ہمارے پاس اتنا وہ ہے اور جو ہے نا ہم اس کو نیلام کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ ہاں، مختلف چیزوں کو نیلام کرتے ہیں۔ بہرحال تو املاک حکومیہ، حکومتی املاک کے اگر نیلام لگ جائے تو فإنہ ملزم، تو پھر اس پر لازم ہے، کس پر؟ جس کی ذمہ داری ہے کہ بھئی جاؤ اس کو نیلام کر دو، جو حکومت کا نمائندہ بن کر یا وکیل بن کر یہ اس کو کیا کر رہا ہے، نیلامی کے لیے بازار میں پیش کر رہا ہے۔ بأن يبيع السلع المعروضة للمزاد إلى من يقدم أعلى عطاء، اس پر لازم ہے کہ یہ جو ہے سامان جو بیع مزایدہ کے لیے پیش کیا گیا ہے اس آدمی پر بیچیں جس نے زیادہ عطا کو پیش کیا ہے، جس نے زیادہ بولی لگائی۔ زیادہ بولی لگانے والے پر ہی بیچنا لازمی ہے، کم بولی لگانے والے پر بیچنا لازمی جائز نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ حکومتی املاک ہے، اس میں پوری قوم کا حصہ ہے، لہذا جو قوم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اس پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس پر کیا کرنا ہے؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ لہذا اگر آپ 25 پر بیچیں گے
تو پوری قوم کو فائدہ پہنچے گا بنسبت اس کے کہ آپ 20 والے پر بیچیں۔ اب اس سے پہلے جو ذاتی املاک کے حوالے سے بات ہوئی اس میں آپ 20 والی پر بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں حکومتی املاک کی صورت میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں بیچ سکتے ہیں۔ یہ عدالتی فیصلہ سمجھ رہے ہو؟ فإنه ملزم بأن يبيع السلعة المعروضة للمزاد إلى من يقدم على أعلى عطاء، ولكن نص القانون وقرارات المحاكم على أن البائع لو احتفظ بحقه في الإعلان۔ یہاں پر بھی ایک صورت بتا رہے ہیں کہ فیصلہ تو یہی ہے کہ حکومتی املاک میں اگر نیلامی کی جائے تو پھر جو زیادہ بولی سامنے آئے گی اس پر بیچنا ہے، لیکن اگر پہلے سے بائع نے اپنے لیے حق محفوظ رکھا ہو اعلان ہی کے اندر فإنه لا يلزم العطاء الأعلى في حال من الأحوال، تو پھر عطاء اعلیٰ کو دینا اس کے اوپر لازمی نہیں ہے۔ اپنا حق کیسے محفوظ کر لینا کہ بھئی نعرہ لگاتے وقت اس نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہو مرضی میری ہوگی میں جس پر بیچوں، آپ اپنی بولیاں پیش کریں، مرضی میری ہوگی میں جس پر پیش کروں، زیادہ بولی لگانے والے پر پیش کروں یا کم بیچوں یا کم بولی لگانے والے پر بیچوں، مرضی میری ہے۔ البتہ اتنی سی بات ہے، البتہ اتنی سی بات ہے کہ مجھ پر کیا ہوگا جو ہے نا میری مرضی ہوگی میں جس پر بیچوں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں احتفاظ، الاحتفاظ بحقی، اپنے حق کو محفوظ رکھنا، اپنے حق کو محفوظ رکھنا، یہ بہت اہم چیز ہے بھائی۔ فإنه لا يلزم العطاء الأعلى في حال من الأحوال، پھر اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے نا عطاء اعلیٰ پر دینا کوئی لازمی نہیں ہے، کم کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ حکومتی معاملات الگ ہوتے ہیں اور یہ جو انفرادی معاملات الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک افغانی تھا، وہاں ہمارا جہاں پر گھر تھا نا پہلے، وہ افغانی صبح سویرے جاتا تھا اور 8 بجے واپس آ جاتا تھا اور سامان بیچ چکا ہوتا تھا، پھر جنا سو جاتا تھا۔ ہمارے بھائی کی دکان تھی پرچون کی، تو وہاں کبھی کبھی بوتل وغیرہ پی لیتا تھا، کبھی کوئی گولیاں وغیرہ خرید کے جا کے پھر سو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ صبح آیا تو میں نے کہا بھائی آپ آ گئے کام سے؟ کہتے آ گیا۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا یہ عبداللہ کالج میں اس زمانے میں جو ہے نا روڈ بن رہا تھا، تو کہتے وہاں سے جا کے میں جو ہے نا یہ سریاں چوری کرتا ہوں۔ میں نے کہا بڑے عجیب ہے یار۔ کہتے کیسے چوری کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہتے بس صبح کا وقت ہوتا ہے، کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، اور میں جو ہے نا بس جتنی چوری کر سکا لے کر آتا ہوں اور اس کو جو ہے نا بیچتا ہوں، بس دیہڑی لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی کہتے یہ اگر میں پکڑا بھی جاؤں نا تو اس پر ہاتھ کٹنے والی سزا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے حکومتی املاک ہے حکومتی املاک میں جو ہے نا ہمارا بھی حصہ ہے، اور جو چور اپنی چیز کو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کٹتا۔ میں نے کہا کہاں پڑھا ہے؟ کہنے لگا ہم تو افغانی ہیں، افغان میں جو ہے نا یہ کم از کم یہ منیے لوگ پڑھتے تھے، خلاصہ پڑھتے ہیں، ابتدائی کتابیں جو ہے نا آپ پوچھیں گے اکثر و بیشتر لوگوں نے یہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو پڑھ چکے ہیں، شرح وقایہ بھی پڑھ چکے ہیں، فلاں پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے یہ مسئلہ سیکھا ہے کہ بھائی حکومتی املاک کی چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹتا۔ میں یقین جانے یہ مسئلہ حقیقی طور پر میں نے اسی سے سیکھا، ورنہ مجھے اس سے پہلے اتنا وہ یقین کے ساتھ علم نہیں تھا۔ بہرحال وبالجملة فإن القانون الإنجليزي يتفق مع الفقه الإسلامي في أن البيع لا يتم إلا بموافقة البائع۔ بالجملہ یہ قانون انگریزی یتفق، وہ اتفاق کرتا ہے مع الفقه الإسلامي، اسلامی فقہ کے ساتھ، في أن البيع لا يتم إلا بموافقة البائع، کہ بیع تب تک تام نہیں ہوگی جب تک بائع کی طرف سے موافقت نہ پائی جائے۔ غیر ان بعض قرارات المحاکم جعلت اعلان المزایدہ وعدا معنویہ، البتہ اتنی سی بات ہے کہ بعض عدالتی فیصلوں نے مزایدہ کے اعلان کو وعدہ معنوی بنا دیا، اخلاقی وعدہ بنا دیا، بأن البيع يعقد مع من يقدم العطاء الاعلى، کہ بیع اسی کے ساتھ منعقد کر دی جائے گی جو زیادہ بولی لگائے گا۔ گویا کہ وہ اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، اخلاقی طور پر اس بات کو لازم کرتے ہیں کہ جو زیادہ بولی پیش کرے گا ہم اس کے اوپر یہ بیچیں گے۔ اما من ناحیت شرعیہ، جہاں تک
شرعی پہلو سے اس بات پر نظر رکھنی ہے تو فإنما ذکرنا فی مبحث الوعد ينطبق هنا ايضا، کہتے ہیں ہم نے وعدے کے بعد میں جو کچھ ذکر کیا وہ سارے کے سارے یہاں پر بھی منطبق ہو جاتا ہے۔ وهو ان الوعد في الاصل غیر ملزم للواعد قضاء، اور وہ یہ کہ وعدہ کرنے والے کے اوپر قضاء لازم نہیں ہے، وعدہ کرنے والے کے اوپر وعدہ پورا کرنا قضاء لازم نہیں ہے، ولیکن یجوز جعلہ ملزما لحاجت حقیقیت، البتہ کسی ضرورت کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے، کسی حقیقی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے وعدے کو لازم بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے وذالک بان یصدر امر من ولی الامر، اور اس کی صورت یہ ہے کہ حاکم وقت کی طرف سے یہ حکم صادر ہو جائیں بلزوم ذلک الوعد، کہ وعدہ کو پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اذا رأى فی مصلحۃ الجانبین، جب جانبین کا اس میں مصلحت ہو اور حاکم وقت اس بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں لزوم وعد کا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ وعدہ پورا کرنا لازمی ہو جائے گا۔ چلیے